أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کہ انسان کا جسم جب جہاں جیسے بھی متاثر ہوگا تو یا تو جان کی وجہ سے ہوگا یا حیات کی وجہ سے ہوگا یا نفس کی وجہ سے ہوگا. حکیم و دانا وہ شخص ہے جو پہچان لے کہ اس کا جسم متاثر کس وجہ سے ہوا ہے، جان کی وجہ سے، ذائقے کی وجہ سے، حیات کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، کسی ایموشنز، کسی انٹیلیجنس کی وجہ سے، کسی نفسیات، کسی مکر، کسی فریب کی وجہ سے. تو اب آپ لوگ غور کریے پھر سے کہ ایکچوئل آپ کو کنٹرول کون کر رہا ہے، آپ کے اوپر حاوی کون ہے؟ سچائی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی نفسیات پر ہی ہوتے ہیں. ایون ہم جب کوئی نیکی بھی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے دھوکہ ہوتا ہے. وہ نیکی بھی ہم اپنی نفس کی بنا پہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی بھی ہم اپنی نفس کی بنا پہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہم اپنی نفس کی بنا پہ کرتے ہیں. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی لیتے اور دیتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری اپنی نفس سرگردہ ہوتی. اور یہ بھی ہم دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم کہیں پر صحیح ہو جا رہے ہیں تو کہیں پر غلط ہو جا رہے ہیں. ہم پوری طریقے سے غلط ہیں. اور یہ بات بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی ہے کہ ہم ایک جگہ ٹھہرے نہیں رہتے ہیں، ہم بدلتے رہتے ہیں. اب اگر آپ بدلتے رہتے ہو تو آپ اللہ کے نزدیک کون ہو؟ مومن ہو کہ کافر ہو؟ جو صبح کو ایمان لائے اور شام کو کفر کرے جائے، پھر جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ تو کافر بھی نہیں رہا، کہیں کا نہیں رہا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. پھر تو بہتر وہ ہے کہ مومن مومن رہے اور کافر کافر رہے. اگر کوئی کفر پر ہے تو کم سے کم اگر وہ اسی پر جمع ہوا ہے تو وہ بھی ایک بڑائی کی بات ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے گا کہ یہ فرعون ہے جو اپنی جگہ سے، اپنی بات سے، اپنی مزاج سے، اپنی نفسیات سے ٹلا نہیں، ہٹا نہیں، ڈٹا رہا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. یا پھر مومن کا ذکر کیا جائے گا کہ جو اپنے ایمان سے نہیں پھرا اور اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہے جو صبح کو کچھ اور شام کو کچھ ہوتا ہے. اس کی کوئی حیثیت، کوئی جگہ، کوئی مقام نہیں ہوتا. صحیح بھی بات ہے، دنیا میں جگہ دو ہی لوگوں کو ملے گی، جو مکمل طور پر مومن ہوگا اور اپنے آپ کو ثابت کرے گا، اس کو وہ جگہ دے دی جائے گی، وہ خاص کر دیا جائے گا، اس کو چن لیا جائے گا. یا جو کافر ہوگا شدید ترین، اس کو بھی چن لیا جائے گا. جیسے اللہ نے مومن میں موسیٰ کو چن لیا اور کافروں میں فرعون کو چن لیا، کیونکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ آئیڈیل ہوں گے، مثال ہوں گے، اور انہی دونوں کے فالوورز ہوں گے. فالوورز کی بھی اگر تقسیم کری جائے گی تو یا تو وہ موسیٰ کے فالوور ہوں گے یا پھر وہ فرعون کے فالوور ہوں گے. جو فرعون کے فالوور ہوں گے وہ آل فرعون کہلائیں گے، اور جو موسیٰ کے فالوور ہوں گے وہ آل موسیٰ کہلائیں گے. آل کہا ہی فالوورز ہو جاتا ہے. بہرحال تو اس مقام پر اپنے آپ کو لے کر جائیں. تو یہ تین باتیں، تین ایسپیکٹس آج کا موضوع ہے.
کہ جب بھی کسی انسان کو پڑھا جائے گا تو ایسے ہی پڑھا جائے گا. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں پہچان لو گے، تم انہیں جان لو گے، ان کے چہروں سے، ان کی باتوں سے. تو ان کی چہروں اور ان کی باتوں میں آپ کو صرف چہرہ نہیں دیکھنا ہے، باتیں نہیں سننا ہے، بلکہ اس چہرے میں جو ان کی جنسیت ہے، جو ان کی انسیت ہے، جو ان کی فطرت ہے، جو ان کی خصلت ہے، وہ سب بھی آپ کو دیکھنا. وہی باتوں میں بھی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی باتیں کس جانب ہیں، کس سمت میں، اور اس کی باتوں میں ذائقہ کس چیز کا آ رہا ہے، احساس کس چیز کا ہے، نفسیات کس چیز کی ہے. کسی بھی انسان کو آپ دھیان سے سنو، جیسے مجھ کو بھی آپ لوگ سن رہے ہو، غور کرو آپ کہ ان باتوں میں آپ کو رجحان کیا دکھائی دے رہا ہے، جھکاؤ کہاں کو دکھائی دے رہا ہے، سمت کون سی دکھائی دے رہی ہے. کوئی بھی شخص جب باتیں کرے، چاہے اچھی یا بری، کسی طرح کا بیہیویئر کرے، غور کرو، اور انہی تینوں ڈائمنشنز کے ساتھ، حالتوں کے ساتھ، سمت کے ساتھ آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ جو بول رہا ہے، جن بول رہا ہے، کہ انسان بول رہا ہے، کہ شیطان بول رہا ہے، ابلیس بول رہا ہے. اگر اس کی باتوں میں ذائقہ ہے، ذائقے دار ہے، ذائقہ مطلب سمجھ رہا، ذائقہ ہم کیسے لیتے ہیں اپنی باتوں میں. جیسے آج آپ دیکھیے میوزک، یہ کیا ہے، ذائقہ ہے. یہ شعر و شاعری، گیت گانے، مذاق مستی، یہ سب کیا ہے. اور اسی سے جڑے کھانے، شواب اور کباب، یہ سب کیا ہے، ذائقے. پہچانو، جس سے آپ ہاتھ ملا رہے ہو وہ جن ہے کہ انس ہے کہ ابلیس ہے.